السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ معدنیات کی مانند ہیں، جو شخص جہلیت میں بہتر ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دونوں رخ دیکھیے۔ پہلا رخ تو دور جہلیت کا ہے اور دوسرا رخ اسلام کا ہے۔ یہ ہے حضرت زید الخیر۔ دور جہلیت میں انہیں لوگ زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر تجویز کیا۔ تصویر کا پہلا رخ تاریخی کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ مورخ شیبانی بنو عامر کے ایک معمر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا جس سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ ہم میں سے ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر ہیرا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگا، میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی، یا تو میں ان کے لیے مال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ زیادہ راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا۔ رات آئی تو اس نے ایک خیمہ دیکھا، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس دلیل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں اس نے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا، اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7-10 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا جس سے خوشحالی کی جھلکیاں نظر آ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے اس خیمے میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں بڑی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ شخص دبے پاؤں اس بوڑھے کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج غروب ہو گیا تو ایک بھاری بھرکم شہسوار نمودار ہوا۔ اس جیسا قداور شخص اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں بائیں 2 غلام لگام تھامے چل رہے تھے اور ان کے جلد میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھی۔ ان کے آگے ایک دہوکل اونٹ تھا۔ اونٹ جب بیٹھا تو سب اونٹنیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ شہسوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا کہ اس کا دودھ دہلاؤ۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دوہا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی گیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا اور عرض کی، میرے آقا، شیخ نے تو یعنی اس بوڑھے نے تو تمام دودھ پی لیا ہے۔ یہ سن کر شہسوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا، اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دو کر شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی۔ شیخ یعنی اس بوڑھے نے ایک گھونٹ پیا اور پھر دودھ چھوڑ دیا۔ وہ شخص جو وہاں چھپا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا
تو شہسوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شہسوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے بکری ذبح کر دی۔ شہسوار نے بے ذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر خود اور اس کے دونوں غلاموں نے گوشت نوش فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اونٹ کے پاس آیا، یعنی وہ چھپنے والا شخص کہتا ہے کہ جب وہ سب سو گئے تو میں اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی میں نے کھولی اور اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑی۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھ آیا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب بالکل قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شہسوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اوٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ شہسوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں ہیرا شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا ارے کم بخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو، میرا حکم ہے شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا میں تو ہرگز تجھے اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تم بڑے مغرور ہو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر اس نے کہا مجھے اس اونٹ کی لگام بتاؤ کدھر ہے؟ اس میں 3 گریں تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا بتاؤ کس گرہ پہ نشانہ لگاؤں؟ میں نے اشارہ کیا کہ درمیانی گرہ میں۔ اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا جیسا کہ اسے اپنے ہاتھ سے نصب کیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ لگایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور با ادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شہسوار میرے پاس آیا، میری تلوار اور تیروں سے بھری ترکش مجھ سے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا میں تیرے ساتھ بھلا کیا سلوک کروں گا؟ میں نے عرض کی کسی اچھے سلوک کی تو مجھے توقع نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے عرض کی چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے اور پھر اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا جبکہ تو نے میرے باپ محلحل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم ایک رات اس کے مشروب کے ساتھی بھی رہے ہو؟ جب میں نے اس کے منہ سے محلحل کا نام سنا تو میں نے دریافت کیا کیا تم زید الخیل ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کی تو پھر مجھ پر مہربانی کریں۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کہا خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سبھی تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہیں،
تم میرے پاس چند دن رہو، میں ایک ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ تمہیں دے دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا، تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ آئیں، وہ سب مجھے دے دیں اور میرے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے تاکہ وہ میری حفاظت کریں، یہاں تک کہ میں ہیرا شہر پہنچ گیا۔ دوستو، یہ زید الخیل کی زمانہ جاہلیت میں سیرت کا ایک پہلو تھا، لیکن دور اسلام میں ان سے متعلق داستان تاریخی کتابوں میں کچھ اس انداز میں تحریر کی گئی ہے کہ جب زید الخیل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو مدینہ منورہ جانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو تیمہ سے ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وفد میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوائن اور دیگر سردار شامل تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے دروازے پر بٹھا دیں۔ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بہت رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق اور ادب و احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیل اور ان کے ساتھیوں کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا 2 طرح کا اثر مرتب ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیا اور بعض نخوت و تکبر کا شکار ہو کر منہ پھیر کر واپس چل دیے۔ اس طرح ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ زر بن سدوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشگوار اور عمدہ موقف نہ سمجھ سکا، جسے مومن دل اور مدح بھر آنکھیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، بلکہ حسد اس کے دل میں سرایت کر گیا اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں اسے اپنی گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ علاقہ شام کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سر منڈا لیا اور نصرانیت قبول کر لی، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے ساتھیوں کو کچھ نرالی ہی شان نصیب ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ کون ہیں؟ عرض کی، میں زید الخیل بن محلحل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم زید الخیر ہو، زید الخیل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گزار کر یہاں لے آیا۔
اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رقت پیدا کر دی۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا سوء ادب سمجھتے ہوئے تکیہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پھر انہیں تکیہ دیا، لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانے کی جرت نہ ہوئی۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید، تیرے علاوہ آج تک میرے سامنے جس شخص کے بھی اوصاف بیان کیے گئے، جب وہ سامنے آیا تو وہ مذکورہ اوصاف سے کم نظر آیا۔ پھر ارشاد فرمایا، زید، تم میں دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، خودداری اور بردباری۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی خصلتیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 300 شہسوار مجاہدین دے دیں، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہوگی، میں ان کے ہمراہ بلاد روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے انہیں پسپا کر کے دم لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت اور جرت کی داد دیتے ہوئے فرمایا، زید، اللہ بھلا کرے، تم کتنے عظیم شخص ہو۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کے تمام ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد واپس جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی شان ہوگی، کاش یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں میعادی بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس وبا نے دبوچ لیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے قیس کے شہروں سے دور الگ رکھنا، ہمارے درمیان جاہلانہ حماقتوں کی بنا پر جوان مردی اور بہادری کے مارکے ہوئے کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، میں مرتے دم تک کسی مسلمان سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن نجد کی طرف سفر پر جاری ہو گئے، اور حالت یہ تھی کہ بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنی قوم سے ملیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور پوری قوم ان کے ذریعے سے اسلام قبول کر لے۔ یہ موت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موت ان سے سبقت لے گئی۔ راستے ہی میں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسلام اور موت میں کوئی ایسا وقفہ نہ ملا کہ جس میں یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت زید الخیر، جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت پسند فرمایا تھا، اور حقیقتاً یہ تھے بھی ایسے بہت بردبار، اخلاق والے اور سخی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالنے والے کو اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وجہ سے اس وقت چوری ایسے کاموں کا انہیں نہیں پتا ہوگا، لیکن دوستو
سچ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسلام کی دولت اور نعمت سے اسے نوازتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے نوازا۔ انہی کے قافلے سے کچھ مرتد ہوئے، انہی کے قافلے سے کچھ جنتی بنے اور کچھ جہنمی بنے، اور اللہ کے نبی نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ کیسا شاہ سوار ہے، کیسی عظیم شان والا یہ شخص ہے۔ بات قبولیت کی ہے، اور قبولیت بھی اسے ملتی ہے جو دل سے ہدایت کا طالب ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔